السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ گلبرگ گرین کے متعلق ہے۔ سوسائٹی انتظامیہ کی طرف سے ایک ممبران کے لیے نوٹس ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب اور ان کی ٹیم دوبارہ الیکشن جیت کر آئی ہے۔ کچھ شجاعت اللہ قریشی صاحب کی کارکردگی پر بھی ہم بات کریں گے کہ جس طرح ان کی جو ایم سی ہے وہ محنت کر رہی ہے کہ ممبران کا جو حق ہے وہ جلد از جلد جو ان کی امانتیں ہیں وہ ان کے حوالے کی جائے۔ تو ویڈیو آپ نے لازم دیکھنی ہے، تو کوشش کیا کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے، لائک کیا کیجئے اور کوشش کریں شیئر بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن دبایا کریں تاکہ کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ہماری آتی تو اس کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ناظرین، جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ نو پروفٹ نو لاس پر بنتی ہیں۔ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، ممبران کا ہی پیسہ ہوتا ہے تو اسی میں سے ہی ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہوتی ہے۔ پھر جو وہاں پر کام کرنے والے ملازمین ہیں وہ جو ٹرانسفر پلاٹس ہوتے ہیں تو ان کی مد میں جو فیسز آتی ہیں، مطلب یہ ایک آپ کے نالج کے لیے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، تو اسی میں سے ہی وہ ادا ہونا ہوتا ہے۔ انتظامی امور چلانے والے لوگ بہت محنت کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ممبران ہیں ان کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے۔ تو اسی طرح گلبرگ گرین کے جو ممبران ہیں ان کے بہت سارے ایسے پلاٹس ہیں، چونکہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں قسطوں پر پلاٹ دیتی ہیں، تو بہت سارے ایسے پلاٹس ہیں جن کے اوپر جو واجب الادا رقم ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب سوسائٹی کو جو آگے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ معاشی حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، لیکن شجاعت اللہ قریشی اور ان کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے کہ کسی طرح اس بحران سے نکلا جائے۔ 40 ارب روپے کی رقم واجب الادا ہے ممبران کی طرف سوسائٹی کی، جو کہ اقساط کی شکل میں ہے، جن کے کمرشل پلاٹس ہیں، پھر ریزیڈنشل پلاٹ ہوتے ہیں، پھر فائلز جو ایشوز ہوتی ہیں، کچھ نان ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، پھر جو ان کے ایک فلیٹس والا پروجیکٹ ہے اس کے اندر کافی سارے ڈیوز ہیں۔ تو بڑا ایک سخت سا فیصلہ بھی انتظامیہ نے کیا ہے تاکہ اس فیصلے سے لوگوں کو یہ ہو کہ جلد از جلد وہ اپنے ڈیوز جمع کروائیں تاکہ آگے مزید جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی جا سکے۔ شجاعت اللہ قریشی صاحب اور ان کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو شجاعت اللہ قریشی صاحب بہت عظیم اور گریٹ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے، دن رات وہ ابھی بھی محنت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ان کا ویڈیو پیغام بھی کہہ لیں یا ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس جس میں وہ بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں، تو جو ممبران کے بڑے فائدے کے لیے وہ باتیں ہیں، تو پیش خدمت ہیں وہ باتیں۔ پہلے وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ آپ سنیں، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے، پھر بتائیں گے کہ مزید ان کی کارکردگی جو ہے اور جو ان کی اچیومنٹ ہے وہ کتنی ہے، کس طرح کی ہے، وہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے۔ ایک چیز کی میں آپ کو گلبرگ کے بارے میں گارنٹی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وی آر ناٹ اے پرائیویٹ کمپنی۔ ہم پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے کہ یہاں سے میں نے منافع جنریٹ کر کے اور جا کے باہر میں نے کسی فارن اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دینا ہے یا کسی چیز میں رکھ دینا ہے۔ ہم نے یہی پیسہ جو آپ لوگ جو ہمارے ممبرز دیتے ہیں اس کو ویلیو ایڈ کر کے جو ہمارے پاس جو بچت آتی ہے ہم اس کو یہیں پہ ہی ہم اس کو سپینڈ کرتے ہیں۔ تو گلبرگ کا یہ جو اسپیکٹ ہے یہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کا پیسہ جو نکلتا ہے وہ یہیں پہ ہی لگتا ہے۔ ہم نے گلبرگ کو ایز اے سٹی پلان کیا، ایز اے ماڈرن انٹرنیشنل سٹی۔ ہم نے اس کو ایک سیکٹر یا ایک بلاک کے طور پہ پلان نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات اور بالخصوص ہمارے گلبرگ میں کام کرنے والے ڈیلرز، ہماری اپنی آئی بی سی ایچ ایس کے تمام تر امپلائیز، خواتین و حضرات، آئی بی ای سی ایچ ایس انٹیلیجنس بیورو امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد ایک بہت ہی ذمہ دار ادارہ ہے۔ آج ہم جہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ عرصے سے ہم لوگ بھی مختلف افواہوں کی زد میں تھے
کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کچھ الیکشن ہوا, کچھ الیکشن کے بعد کچھ بکریز وغیرہ ہوئی, کچھ چلتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن ادارہ ایک ادارہ ہوتا ہے اور یہ بہت ذمہ دار ادارہ. آج ہم لوگ ادھر ہیں الحمدللہ, پچھلے 15 سال سے اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل کلاں کو ہمارے ہی دوسرے بھائی اسی ادارے کو چلا رہے ہوں. تو آپ کا ادارے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. IPECHS جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک بہت ذمہ دار ادارہ ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو چیز کہتے ہیں بہت ہی سنسیئرلی کہتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی اپنی تمام تر اس میں اپنی انرجیز اور کوششیں صرف کرتے ہیں کہ ہم اپنے وعدوں پر پورا اتریں. اور جو نہ صرف گلبرگ میں جو باقی لوگوں کے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی پروموٹ کریں, بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں جو معیاری پروجیکٹس ہیں ان کو سب کو پروموٹ کریں. یہ ملک کے لیے تھوڑا سا ہماری معیشت کے لیے مشکل وقت ہے اور اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور کردار ادا کرنا بھی چاہیے. وہ یہ کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کامیاب ہوتا ہے تو 36 انڈسٹریز چلتی ہیں اور کسی کو لیبر ہے, کسی کو کچھ ہے, کسی کا کچھ ہے, تو بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, بہت سارے لوگوں کو چھت ملتی ہے اور اکانومی کے اوپر لوگوں کا مطلب ملک کی اکانومی کے اوپر, معیشت کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. میری آپ سب لوگوں سے یہ استدعا ہے کہ لوگوں کو کنونس کریں کہ ریئل اسٹیٹ میں وہ انویسٹمنٹ کریں, معیاری پروجیکٹس میں کریں, ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کریں, تو اسلام آباد کو, ملک پاکستان کو خوبصورت بنائیں اور ہمارا اس میں ساتھ دیں. یہ آپ کے بھی فائدے کے لیے, ہمارے بھی فائدے کے لیے ہے اور اوور آل ملک کے فائدے کے لیے. میں ان کلمات کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا. تو ناظرین, آپ نے شجاعت اللہ قریشی صاحب کی باتیں سنی, کتنے ایمانداری کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ وہ اس پروجیکٹ کے لیے سنجیدہ نظر آتے ہیں. یہ ایک وفد بھی آیا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا, چونکہ ایکسپوز جب ٹریڈنگ بڑھتی ہے تو اس طرح کے جو تجارتی نمائندے ہیں وہ بھی دلچسپی دکھاتے ہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر ایک ہوٹل کے اندر ایک تقریب منعقد کی جس میں شجاعت اللہ قریشی صاحب بھی شریک ہوئے اور ایک معاہدہ بھی اس میں کیا گیا کہ یہاں پر ایکسپو بنایا جائے گا, چونکہ وہ تو اس سوسائٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. شجاعت اللہ قریشی صاحب کی کارکردگی کی بات کریں تو انہوں نے بہت سارے چیریٹیبل کام, یعنی وظائف, جو کچھ جو ممبران کی وڈوز ہیں ان کے لیے بہت ایسے کام کیے ہیں ناظرین کہ ہماری پچھلی ویڈیوز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں, تو سوشل ورک کے متعلق بھی انہوں نے بہت سوچا, کیونکہ ممبران کچھ ایسے ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے, ان کو رعایتیں دیں, پھر بہت سارے لوگوں کے لیے اسکالرشپس کیے, پھر وظائف دیے, پھر کئی لوگوں کے ڈیوز بھی معاف کیے, ان کے مطلب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ فلیٹس کا جو منصوبہ ہے یہ بھی تھوڑے تھوڑے پیسوں میں لے کے سوسائٹی نے یہ ایک طرح کی سبسڈی دی انہوں نے ممبران کو. اگر آپ اس کی جو ڈیپلی ہسٹری کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ ممبران کے لیے انہوں نے سہولت کاری کی, کیونکہ اس سے سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوا, چونکہ ہم آئی وٹنس ہیں, ہم دیکھتے رہے. پھر یہ JW میریٹ جو ہے دنیا کے 35 ممالک کے اندر یہ ہوٹل ہے, اس میں انہوں نے یہ معاہدے کیے دبئی کے اندر جا کر. پھر ایک پانی سٹوریج کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا. باقی اگر آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ناظرین, تو یقین کریں خصوصاً جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے, اگر وہ لوگ آتے ہیں تو وہ شجاعت اللہ قریشی صاحب اور ان کی ٹیم کی یہ کارکردگی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ لوگ ڈیوز بر وقت ادا کر دیتے ہیں تو سوسائٹی انتظامیہ جو شجاعت اللہ قریشی صاحب کی قیادت میں اس کو اس طرح یوز کرے گی, آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام سلو ہے, چونکہ فنڈز کی کمی نہیں ہے, پورے ملک کے اندر ہی معاشی حالات خراب ہیں, تو کس طریقے سے وہ یہاں پر جو سینکڑوں کے حساب سے ملازمین ہیں ان کے معاملات چلا رہے ہیں. پھر سوسائٹی کے امور کو چلانا اس نامساعد حالات کے اندر یہ کریڈٹ شجاعت اللہ قریشی صاحب کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. کوشش کیجئے ممبران اگر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اپنی قسطیں ادا کریں تاکہ آپ کے جو خواب ہیں وہ جلد از جلد پورے ہو سکیں. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.